الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے۔ مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی، مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی، آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے۔ اور جنت کی گر خواہش ہے زاہد کو یہ سمجھا دو، جنت کی گر خواہش ہے زاہد کو یہ سمجھا دو، جنت تو محمد کے دربار سے ملتی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع آباد سمین الوقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر اولیاء کرام کی محبت کے عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ بڑے بڑے جید اولیاء کرام کا اس مہینے کے اندر عرس پاک ہوتا ہے۔ حضور داتا صاحب کا عرس لاہور شریف کے اندر، حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا عرس گولڑہ شریف کے اندر، حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال بھی اسی مہینے کے اندر ہے اور آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے کے اندر منایا جاتا ہے بریلی شریف کے اندر۔ تو اس مناسبت سے آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اولیاء کے ساتھ نسبت، تعلق، محبت، اس پر ہم شریعت کی رہنمائی سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ ساری زندگی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم نے معیار بیان فرمایا کہ کوئی میرا پیارا کیسے بنتا ہے، کوئی میرا ولی کیسے بنتا ہے۔ بے شمار خوبیاں ہیں، دو خوبیوں کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا۔ فرمایا میرے بندوں میں سے جن بندوں کے اندر یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں تو میں ان خوبیوں کی جزا انہیں کیا دیتا ہوں۔ آئیے وہ خوبیاں پہلے سنتے ہیں کون سی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے،
ان کی جزا کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں خود پیدا کر دیتا ہے۔ ولی ہونے کے لیے لیبل لگانا ضروری نہیں، اعلان کرنا ضروری نہیں، آستانہ بنانا ضروری نہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں کہ میں پیر ہوں، میں ولی ہوں۔ رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر ولایت کیسے ملتی ہے اور لوگوں کے دل کسی بندے کی طرف کیسے جھکتے ہیں اس کا طریقہ کار بیان فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد جو لوگ صالح عمل کے اندر محنت کرتے ہیں، صالحیت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، ان کی محفلیں، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں، سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے متلاشی رہتے ہیں۔ فرمایا یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری جزاؤں میں سے ایک جزا اللہ یہ دیتا ہے، مخلوق کے دل اللہ ان کی طرف جھکا دیتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغداد شریف کے اندر ہمارا ان کے ساتھ کوئی برادری کا تعلق نہیں، زبان ان کے ساتھ ہماری نہیں ملتی، علاقہ نہیں ملتا، ملک نہیں ملتا، لیکن شرق و غرب کے اندر آپ کے نام کی مالا جبی جاتی ہے تو یہ رب کائنات نے جزا بیان فرمائی۔ فرمایا جو لوگ اپنی زندگیاں میرے نام لگا دیتے ہیں، جو میرے ہو جاتے ہیں، میں ان کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہوں۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہاری یاد کے سبب پیدا کر دوں گا۔ لوگوں کے دل اس بندے کی طرف جھک جاتے ہیں جو صالحیت کا رستہ اختیار کرتا ہے، نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ولی کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کردار سے صالحیت کا نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا ظاہر باطن ستھرا ہوتا ہے، وہ شریعت کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس جسے شریعت پر چلنے سے آر آئے یا شریعت پر چلنا جسے مشکل نظر آئے، رسول اللہ کی سنتوں کا قاتل ہو، شریعت پر کوئی اس کا عمل نہ ہو، وہ ولایت کے نام کی توہین تو کر سکتا ہے، وہ شیطان کا چیلا تو ہو سکتا ہے، وہ شیطانی راہوں کا مسافر تو ہو سکتا ہے، پر وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کی جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ یہی ہے، اللہ اپنا دوست بناتا ہی اسے ہے جو اپنے آپ کو رب کے رستے پر ڈال دیتا ہے، اور رب کا رستہ صالحیت کا رستہ ہے، عمل صالح کا رستہ ہے، قرآن کی تابعداری کا رستہ ہے، رسول اللہ کی تابعداری کا رستہ ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا رستہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا رستہ ہے، نظر میں حیا پیدا کرنے کا رستہ ہے۔ یہی وجہ ہے 40 سال تک حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کے جنگلوں کے اندر راتوں کو اللہ اللہ کی مالا جپ کے اپنے رب کو راضی کیا۔ رات پوری آپ نوافل کے اندر بسر کرتے، تقوی داری میں بسر کرتے، تابعداری میں بسر کرتے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو اس کا ہو جاتا ہے، جو صالحیت کے رستے پر چل پڑتا ہے، جو وہ رستہ اختیار کرتا ہے جو رب نے ازل سے ہمارے لیے چنا ہے۔ تو رب کائنات نے ولی اور اس کا جو دوست اور اس کا جو پیارا ہے اس کی طرف میلان کیوں ہوتا ہے، دل کیوں جھکتے ہیں، لوگ کیوں دوڑتے ہیں، لوگ کیوں لپکتے ہیں، اس کی وجہ بیان فرمایا جو کوئی میرا ہو جاتا ہے، میرے رستے پہ چل پڑتا ہے، میری دی ہوئی راہ کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، فرمایا میں رحمان خود لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہوں۔ اچھا، اس آیت کی تشریح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے ملے گی جو مسلم اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔
کہ جو لوگ صالحیت کا رختہ اختیار کرتے ہیں، نیکی کے رستے پہ گامزن ہوتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرنے میں اپنی پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں، ان کے لیے عرش پر خدائی اہتمام کیا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا ناد جبریل، اللہ اپنے بندوں میں سے جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ جبریل کو ندا دیتا ہے۔ ویسے عام پیار تو اسے پوری مخلوق کے ساتھ ہے، عام پیار تو اسے اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، یہی تو وجہ ہے ہماری نافرمانیوں پر ہمیں پکڑتا نہیں، یہی تو وجہ ہے ہماری نافرمانیوں پر نعمتیں واپس نہیں لیتا، یہی تو وجہ ہے ہمیں نافرمانیوں پر فوراً سزا نہیں دیتا، انتظار کرتا ہے میرا بندہ کبھی تو واپس آئے گا، کبھی تو پلٹے گا، اور صدائیں لگاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے کریم رب کے دربار سے دھوکے میں ڈالا ہے، کیوں بھاگتا ہے، کیوں بغاوت کرتا ہے، کیوں میرا در چھوڑتا ہے۔ عام پیار تو اسے ہر اپنے بندے کے ساتھ ہے، تو نے اس سے پیدا جو کیا ہے، لیکن خاص پیار ان لوگوں کے ساتھ جو وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جو ازل سے اس نے دے کے بھیجا ہے، صالحیت کا رستہ، نیکی کا رستہ، تقوی کا رستہ، پرہیزگاری کا رستہ۔ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ اپنے بندوں میں سے جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو جبریل کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ جبریل تمام فرشتوں کا پرائم منسٹر اور نوریوں کا سردار، اللہ اسے اپنے دربار میں بلا کے کیا کہتا ہے، یا جبریل، اے جبریل، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل زمین کی طرف نگاہ ڈال، میری مخلوق میں سے فلاں بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ شریعت کے اندر جتنے حکم بیان ہوئے نا، ان کے اندر یہ چیز بہت کم ہے کہ رب نے خود کر کے کچھ دکھایا ہو۔ وہ بس کہتا ہے کرو تو کرنا ہے۔ اس نے کہا نماز پڑھو، وہ خود نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا زکوٰۃ دو، وہ خود نہیں دیتا۔ اس نے کہا حج کرو، وہ خود نہیں کرتا۔ اس نے کہا روزہ رکھو، وہ کھانے پینے کے حوالے سے پاک، خود روزے نہیں رکھتا۔ لیکن شریعت کے اندر دو امر ایسے ہیں، وہ کہتا ہے بندوں میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اچھا، ایک امر ہے آیت درود و سلام کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب اللہ یہ حکم دیتا ہے تو اس سے پہلے ترغیب دیتا ہے، امر ترغیبی ترغیب دیتا ہے، کہتا ہے ایمان والو میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ اس امر کو امر ترغیبی کہتے ہیں، امر ترغیبی، حکم بھی ہے اور ساتھ کر کے خود دکھایا بھی ہے۔ اچھا، دوسرا امر جس کے اندر اللہ نے خود کیا اور ساتھ حکم بھی دیا، وہ دوسرا امر ہے اللہ کے پیاروں کے ساتھ پیار کرنا، اللہ کے مقرب لوگوں کے ساتھ دل جوڑنا۔ رب بندوں میں سے کسی بندے کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جبریل کو ندا دیتا ہے، یا جبریل، اے میرے جبریل سن، فلاں بندے کے ساتھ میں نے پیار کیا، میں نے محبت کی۔ اب یہ محبت خصوصی ہے، یہ خاص اس بندے کے ساتھ جس نے اپنی راہیں وہ بنا لی جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ کی رضا ملتی۔ تو آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے ولی کا چرچہ اس انداز کے اندر کرتا ہے کہ اے جبریل میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ اچھا، جبریل جب یہ صدا اللہ کے دربار سے سنتے ہیں تو جبریل پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے دربار سے نکلنے کے بعد ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش،
ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں, انہیں اکٹھا کرتے ہیں, اور اکٹھا کر کے کیا کہتے ہیں حدیث شریف میں, کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا, اے عرش اٹھانے والے فرشتوں سنو, تمہارا رب بندوں میں سے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. ابھی ابھی میں اللہ کے دربار سے ہو کے آیا ہوں, رب نے حکم دیا ہے میں کرتا ہوں تم بھی پیار کرو, کیونکہ میں تمہارا سردار ہوں. اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں اے فرشتوں, تمہارا رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, تم بھی فلاں بندے سے پیار کرو. اچھا, یہ پہلا جلسہ ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کا آسمانوں پر ہو رہا ہوتا ہے, وہ جس نے اپنی زندگی رب کے نام پر لگا دی. اللہ اعتماد کرواتا ہے, پہلے جبریل کو بلا کے, جبریل میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر. پھر جبریل کو کہتا ہے جبریل آسمانوں پہ ندا کر دے, میرا فلاں بندہ ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. اور یہ سمجھنا چاہیے اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کو, ہزار جتن ہو گئے, لاکھ کوششیں ہو گئی, لٹریچر تقسیم ہوئے, تبلیغیں ہوئی, خطاب ہوئے, بندے تیار ہوئے, اولیاء کے خلاف بھونکنے والے سازشیں کرتے رہے, لیکن ولیوں کی محبت کم نہ ہوئی, یہ قافلہ محبت نہ رکا. وجہ یہ ہے اگر یہ تاریخ فرشی ہوتی تو اسے روکا جا سکتا تھا. محبت ولی کی تاریخ فرشی نہیں ہے, یہ عرشی تاریخ ہے. یہ قافلہ وہاں سے شروع ہوا. اچھا, پہلے عاملین عرش کے سامنے جبریل اعلان کرتے ہیں, اور اس کے بعد جتنے بھی آسمانوں کے فرشتے ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, جتنے آسمانوں کے فرشتے ہیں جبریل سب کو باری باری اعلان کرتے ہیں, فرشتوں سنو, ان ربکم یحب فلانا, تمہارا رب فلاں سے پیار کرتا ہے, تمہارا رب فلاں سے محبت کرتا ہے, تمہارا رب فلاں کے ساتھ محبت کر چکا ہے. اے پہلے آسمان والو, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے اور ساتویں آسمان والو, تم بھی اس بندے سے پیار کرو, کیونکہ اللہ کر کے بھی دکھا رہا ہے, حکم بھی دے رہا ہے. اگر خالی اللہ کامکاری دیتا تو یہ بھی ہمارے لیے کافی تھا, لیکن خالی اس نے کیا نہیں, کیا بھی ہے اور ساتھ حکم بھی دیا ہے. میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو, میں نے اسے اپنا بنایا ہے تم بھی اسے اپنا بناؤ. اچھا, آسمانوں میں جب ولی کی محبت کے چرچے ہو جاتے ہیں, اعلان ہو جاتے ہیں, ثم یودع لہ القبول فی الارض, پھر اللہ ولی کی محبت کا جلوس آسمان سے زمین کی طرف روانہ کرتا ہے. جبریل کو حکم دیتا ہے, جبریل میں نے جس بندے سے پیار کیا ہے ایسا کر, زمین پر جا, لوگوں کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دے. یہ خدائی اہتمام ہے. جو لوگ ایمان لائے, صالحیت کا رستہ اختیار کیا, ساری زندگی تابعدار رہے, رب کی رضا والے کام کرتے رہے, اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیے, ان کی پوری زندگی شریعت کی راہوں پر گامزن ملے گی. کوئی بھی اللہ کا پیارا بگوڑا نہیں تھا, کوئی بھی اللہ کا پیارا باغی نہیں تھا, کوئی بھی اللہ کا پیارا رسولانہ راہوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا, کوئی بھی اللہ کا پیارا رسول اللہ کی شریعت کا قاتل نہیں تھا, بلکہ وہ رب کا پیارا بنتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند بنا لیتا ہے. یہ ولی کی محبت کا خوبصورت اعلان یہ اللہ کے دربار سے ہوتا ہے. فلاں بندہ میرا پیارا ہے, میں پیار کرتا ہوں, جبریل تو بھی پیار کر, سارے فرشتوں تم بھی پیار کرو, زمین والوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کے رس کھول دو. اچھا, یہ چونکہ جس کی محبت کا بیان ہو رہا ہے یہ نبی نہیں ہے, نبی تو بہت اونچے لوگ ہیں, یہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس نے محنت کی ہے, جس نے صالحیت کا رستہ اختیار کیا. اب اس کا پیکر, اب اس کا وجود زمین پر ہے, اس کی رات, اس کے دن ہمارے لیے
معیار شریعت کے اندر یہ نہیں ہے ولی کا کہ وہ کوئی کرامت دکھائے. ولی ہونے کے لیے صاحب کرامت ہونا ضروری نہیں. ولی وہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر بیٹھیں تو آپ کو بتایا فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. ولی کون ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. یہ ولی ہے جس کا کردار، جس کی گفتار، جس کی بات، جس کی خلوت، جلوت، عبادت، معاملات، رہن سہن، تم اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. جو تمہیں اٹھا کے رب کے دربار میں پہنچا دے وہی بندہ اللہ والا بندہ ہوتا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیکر کا، یعنی جو زمین پر ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اس نے زندگی رب کے نام پر لگا دی ہے، اس کے ساتھ جن لوگوں کے تعلق ہے، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو لوگ اس کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان بیان فرمائی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر سے نکلا اور ایک اللہ والے سے ملنا چاہتا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا تھا. ادھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ادھر آسمانوں سے اللہ ایک فرشتہ انسانی صورت میں اس کے رستے میں کھڑا کر دیتا. زمین والوں کو بتانے کے لیے کہ جس بندے سے میں پیار کرتا ہوں، جو میرا پیارا ہے، جو میرا قریبی ہے، اس سے تعلق قائم کرنے والوں کی جزا کیا ہے. تو بندہ اپنے گھر سے نکلا، وہ ایک اللہ کے ولی سے ملنا چاہتا تھا. کیوں ملنا چاہتا تھا؟ اس سے خود اپنی وجہ بیان فرمائی. تو فرشتہ درمیان میں کھڑا ہو گیا، رستے میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. تو فرشتے نے اس سے انٹرویو لیا، اس سے پوچھا. فرشتہ کہنے لگا اَیْنَ تُرِیدُ، تیرا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بندہ جدھر جاتا ہے بتاتا ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگا کہ فلاں بستی کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. ولی کتنی حیثیت رکھتا ہے رب کے دربار میں. فلاں گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، بستی میں ایک اللہ والا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اب فرشتہ اس سے دوسرا سوال کرتا ہے. فرشتہ کہتا ہے حَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِن نِعْمَةٍ تَرُدُّوهَا، بتا اس بندے کے ساتھ تیرا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی سونے چاندی کی چمک ہے، کوئی اس سے تو لیتا ہے یا اس سے کچھ دیتا ہے؟ کیا تعلق ہے تیرا اس کے ساتھ؟ کیوں جاتا ہے اس کے پاس، کیوں بیٹھتا ہے اس کے پاس؟ اب یہ بندہ جو گھر سے نکلا ہے تو ارادہ تو کر کے نکلا ہے. ہمارے ہاں لوگ ولیوں سے تعلق کیوں رکھتے ہیں، مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ ارادوں میں خرابی آ گئی، تعلق میں خرابی آ گئی. ان کے ارادے کیا ہیں؟ بیٹا مل جائے، بیٹا ہے تو انگلینڈ چلا جائے، شادی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، ادھر نظر ماریں تو یہ ٹھیک ہو جائے. ہم دنیا دار، دنیائی میں کھوتے ہیں، لیکن ایک اللہ والے کے ساتھ تعلق بندے کو کیوں رکھنا چاہیے؟ اس کی وجہ وہ بندہ بیان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غیر انی احببتہ فی اللہ. اے پوچھنے والے کہ میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ میں اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہوں اس سے ملنے، میں کیوں ملنے جاتا ہوں؟ کوئی کاروبار، کوئی سونا چاندی، کوئی دیگر معاملہ، کوئی رشتہ داری، کوئی خون کا تعلق، کچھ بھی نہیں. کیوں جاتا ہوں؟ وہ بندہ کہتا ہے میں اس سے صرف رب کے لیے پیار کرتا ہوں، میرے دل میں اس کی محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خاطر میں نے اس سے پیار کیا، اس لیے جا رہا ہوں. اب فرشتہ جو انسانی صورت میں تھا بول پڑا، کہنے لگا انی رسول اللہ الیک، میں تیری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں، میں پیغام رساں ہوں. مجھے رب نے تیرے رستے میں کھڑا کیا ہے، تو نے وجہ بیان فرمائی کہ میں اس سے کیوں ملتا ہوں. دنیاوی کوئی مقصد نہیں، وجہ یہ ہے جب میں اس سے ملتا ہوں تو اپنے آپ کو شیطان کی قید سے آزاد سمجھتا ہوں، رحمان کے جلووں میں آباد سمجھتا ہوں.
یہ مقصود ہوتا ہے. کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت تعلق جوڑنے کا یہ بڑا مقصد ہوتا ہے. اللہ والا ہاتھ پکڑ کے بندوں کو رب کے دربار میں پہنچاتا ہے, گناہوں کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں. اور اگر 40 سال ہو گئے کسی اللہ والے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہم اب تک بے نماز ہیں, ہم اب تک گندے ہیں, جواری ہیں, نظر گندی ہے, حیا نہیں ہے, اخلاق اچھے نہیں ہیں, کردار اچھا نہیں ہے, تو ہم نے اس تعلق کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اس تعلق کا مقصد کیا تھا. کسی بھی رب والے سے تعلق کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو, رب کے دربار میں پہنچ جاؤ, غلاظتیں ختم ہو جائیں, شیطانیت کے رستے ٹوٹ جائیں, وہ جتنے گناہ زنگ بن کے زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان سے نجات میسر آ جائے. اب جس وقت فرشتے کو اس نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اس گاؤں کے اندر اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں, میرا تو مقصد یہ ہے, میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں, تو اب وہ فرشتہ ایک پیغام لے کے آیا ہے. وہ پیغام اس بندے کو سناتا ہے, کہتا ہے پھر تیری طرف اللہ کا ایک پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے کو بتا دے کہ تو میرے اس بندے سے پیار کرتا ہے جس سے میں پیار کر چکا ہوں. آسمانوں میں اعلان ہو چکا ہے, زمین والوں کے دل میں اس کی محبت کے دیپ جلائے جا چکے ہیں. تو اس سے پیار کرتا ہے اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. چونکہ اللہ کی پسندیدہ چیز سے یہ پیار کر رہا ہے, تو یہ کتنا رحمت معاب تعلق ہے کسی اللہ والے کے ساتھ, کسی نیک بندے کے ساتھ, ایسے بندے کے ساتھ جس کی زندگی صالحیت میں ہے. وہ دنیا میں ہے یا دنیا چھوڑ چکا ہے, صالح لوگوں کے ساتھ نسبت یہ بڑا مقام ہے. بڑی خوبصورت روایت, اللہ کے ولیوں کا مقام. اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام, یہ نام آپ کے لیے نبیوں کی دنیا کے اندر نیا نام ہوگا. حضرت جرجیس علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی ہیں, اور ہر نبی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو کوئی نہ کوئی دشمن اس نبی کے سامنے رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو حضرت جرجیس علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اعلان کیا, توحید کا جھنڈا بلند کیا, تو آپ کا مخالف وقت کا بادشاہ تھا, اور اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا, اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. کہنے لگا جرجیس جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہے وہ رب نہیں, تمہارا رب میں ہوں. رزق میں دوں گا, بارش میں دوں گا, تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا, لہذا مجھے سجدہ کرو. وہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتا, سجدہ کرواتا. حالات نے پلٹا کھایا, 61 سالی ہو گئی, رزق آہستہ آہستہ ختم ہو گیا, زمین نے خشک سالی کی صورت اختیار کر لی. تو اب بندے جب پریشان ہوتے ہیں تو رب کے دربار میں جاتے ہیں. بادشاہ نے بتایا تھا میں تمہارا رب ہوں, میں پریشانیاں دور کروں گا, میں ضرورتیں پوری کروں گا. اب بندے اس کے پاس آ گئے, کہنے لگے تو ہمارا رب ہے, زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی, 61 سالی ہے, اگر یہی تسلسل رہا ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, لہذا ہمارے لیے بارش کا اہتمام کر. اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, میں بارش کے لیے سوچ بچار کرتا ہوں. رب جو بنا تھا اب اسے اندر سے پریشانی لائق ہوئی, کیونکہ اسے پتا تھا رب میں نہیں ہوں, میں تو جھوٹا ہوں, میں نے لوگوں کو اس جھوٹ پر اپنے دربار میں اکٹھا کیا ہے اور اب میرا پول کھلنے لگا ہے, میں تو رب نہیں. اسے پریشانی لائق ہوئی تو اس نے ایک طریقہ کار اختیار کیا. اس نے ایک تحریر لکھی, اور تحریر لکھنے کے بعد اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام کی طرف بھجوائی اور کہنے لگا کہ اے جرجیس, جب تمہارے رب سے ملاقات ہو تو یہ تحریر اپنے رب کو دینا. کچھ زمانے کے بعد حضرت جرجیس علیہ السلام نے وہ خط لیا. اللہ کے ساتھ جب وحی کا رابطہ ہوا تو رب نے پوچھا کہ اے جرجیس, کیونکہ کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ, خیال دل میں بعد میں اٹھتا ہے, اللہ پہلے جان لیتا ہے. وہ کائنات بھر کے علم سے واقف ہے, ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. رب کائنات نے کہا جرجیس, وہ جو ہمارے دشمن نے ہماری طرف خط بھیجا ہے وہ آپ نے نہیں دیا. جرجیس علیہ السلام
جھجک محسوس کر رہے تھے. اس خط کے اندر ایک گستاخانہ چیز لکھی تھی. اس بادشاہ نے خط میں یہ لکھا تھا یحتین بالمطر، اے جرجیس کے رب ہمیں بارش دے دے، اگر تو ہمیں بارش نہیں دے گا تو میں تیرے اوپر حملہ کر دوں گا. اس عبارت کی وجہ سے حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کے سامنے وہ خط پیش نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تو جانتا تھا. جب وہ لکھ رہا تھا اللہ کو پھر بھی بتاتا، لیکن دنیا والوں کو بتانا مقصود تھا. کہا وہ خط مجھے دے. وہ خط دیا تو رب کائنات نے کہا کہ اے جرجیس اس بادشاہ کے پاس دوبارہ جا اور اس سے جا کے پوچھ کے آ کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں بارش نہ دوں تو میرے اوپر حملہ کیسے کرے گا؟ تو مجھے تلاش کیسے کرے گا؟ ڈھونڈے گا کیسے؟ میرے اوپر حملے کے لیے میرے پاس پہنچنا ضروری ہے، تو مجھے کیسے تلاش کرے گا؟ تو حضرت جرجیس علیہ السلام پیغام لے کے واپس آئے. آپ نے اس سے پوچھا کہ میں نے تیرا خط اللہ تک پہنچایا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر میں بارش نہ دوں تو حملہ کیسے کرے گا، کس طرح مجھ تک پہنچے گا؟ تو وہ بادشاہ آگے سے، جب پتا تو اسے بھی تھا کہ اللہ تک میں پہنچ نہیں سکتا، جانتا تھا، وہ آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے آزیتہ بعزیۃ اولیائہ، مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ولیوں سے بڑا پیار ہے، اس کے پیارے زمین پر موجود ہیں. اگر وہ بارش نہیں دے گا تو میں اس کے پیاروں کو اذیت میں مبتلا کروں گا، میں اس کے ولیوں پہ حملہ کروں گا، اور ولیوں پہ حملہ رب پر حملہ سمجھا جائے گا، چونکہ اللہ نے تعلق جو جوڑا ہے وہ اللہ کے پیارے مقرب ہے. اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے پوری گناہوں کی دنیا میں 2 گناہ ایسے ہیں جن کے متعلق رب نے کہا یہ گناہ کرنے والا بندہ اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. 2 گناہ، ایک گناہ سود کا، فرمایا سود کھانے والا بندہ اس کے خلاف اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے. اور دوسرا بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا پیارا ہے، میرا قریبی ہے، میں اس سے پیار کر چکا. اس سے دشمنی کرنے والا وہ میرا دشمن ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اللہ کے جو ولی ہیں ان پہ حملہ کروں گا. حضرت جرجیس علیہ السلام یہ پیغام لے کے دوبارہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بتایا جا کر کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیغام رب کائنات نے سنا ہے. ہاں جس وقت بادشاہ نے یہ پیغام دیا تو حضرت جرجیس اللہ کے دربار میں گئے تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ رب نے کہا جرجیس اس بادشاہ کو کہہ دے میرا باغی ہے، بگوڑا ہے، خود رب بن بیٹھا ہے، اسے کہہ دے میرے ولیوں کو اذیت نہ دے، میں آج ہی بارش برسا دیتا ہوں. اچھا کیا ہوا؟ بارش ہو گئی، چھما چھم رحمت برسنے لگی. تو وہ بادشاہ جو رب بنا بیٹھا تھا وہ حضرت جرجیس نبی کے پاس آ گیا. آپ اجرے میں عبادت کر رہے تھے. آپ نے پوچھا بھئی آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جے تو سلما لا حربا، اے اللہ کے نبی میں لڑائی کرنے نہیں آیا، میں کچھ کہنے آیا ہوں، سلامتی لے کے آیا ہوں. آپ نے پوچھا اب کیا کہنا ہے؟ تیرے کہنے پر میرے اللہ نے بارش برسا دی، تو اب تجھے کیا کہنا ہے؟ بادشاہ تھا، رب بنا بیٹھا تھا. کہنے لگا من یحسن الی عدوہ لاجل ولیہ یستحق ان تسجد لہ الجبال. میں یہ کہنے آیا ہوں کہ جو اپنے ولیوں کی وجہ سے دشمنوں کو اتنا نوازتا ہے وہی مستحق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. آج تک میں کہہ رہا تھا مجھے سجدہ کرو، آج مجھے پتا چلا کہ تیرا رب کتنی شانوں والا ہے. آج کے بعد میرا رب بھی وہی ہے اے جرجیس جو تیرا رب ہے. یعنی اس سے کلمہ پڑھا اور پھر اس نے تائب ہو گیا، اللہ کے دربار میں آ گیا. یہاں سے جو جملہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے پیاروں سے کتنا پیار ہے، اپنے پیاروں کی اللہ کتنی لاج رکھتا ہے. اور سنیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے جو پیارے ہیں ان کی شان، یہ جس محلے میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یدفع بالمسلم الصالح
ان میت بیت من جیرانہ البلا، فرمایا اللہ والا جس بستی میں ہوتا ہے اس کے وجود کی برکت سے ارد گرد کے 100 گھروں سے اللہ بلائیں ٹال دیتا ہے، پریشانیاں ٹال دیتا ہے، آفتوں کے رخ بدل جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم، فرمایا جو نیک لوگ ہیں ان کی برکت جس طرح حیات میں جاری ہوتی ہے اسی طرح ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی، جیسے وہ زندہ ہیں تو ان کا وجود برکت والا، اور جب وہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں پھر بھی ان کے وجود سے برکتیں جاری رہتی ہیں۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور